بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سب سے بڑا شفیع، سید المبلغین، رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عزیز وقار ہے۔ ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من القرآن، لا نبی ولا ملک ولا غیرہما۔ ترجمہ: اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بروز قیامت قرآن پاک سے زیادہ کسی شفاعت کرنے والے کا مرتبہ نہ ہوگا، نہ کسی نبی کا، نہ فرشتے کا، اور نہ ہی کسی اور کا۔ لباب الاحیاء، صفحہ نمبر 116۔ قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا: ان ھذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموہ فتحزنوا۔ بے شک یہ قرآن حزن کے ساتھ اتارا گیا ہے، پس جب اسے پڑھو تو حزن یعنی غم ظاہر کرو۔ سنن ابن ماجہ، اور حدیث نمبر ہے 1337۔ قرآن اسرار کا خزینہ ہے۔ اللہ کے محبوب دنائے غیوب، منزہ عن العیوب عز و جل، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے: اِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَہْرًا وَبَطْنًا وَحَدًّا وَمَطْلَعًا۔ ترجمہ: بے شک قرآن مجید کا ایک ظاہر، ایک باطن، ایک حد اور ایک جائے ظہور ہے۔ کتاب الزہد امام ابن مبارک کی کتاب الرقاق میں ہے، اور حدیث نمبر 93 ہے۔ امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا: اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اسرار ختم نہیں ہو سکتے، اور اس کے عجائبات بے شمار ہیں، اور یہ چیزیں دل کی پاکیزگی پر موقوف ہیں۔ تلاوت اور اہل اللہ۔ ہمارے امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں 61 بار قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ 30 دن میں 30 رات، 30 رات میں 30 دن میں 30 رات میں، اور ایک تراویح میں نیز آپ رحمت اللہ علیہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ بہار شریعت، صفحہ حصہ نمبر 4، صفحہ نمبر 37۔ ایک روایت کے مطابق امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرام، آپ نے زندگی میں 55 حج کیے، اور جس مکان میں وفات پائی اس میں 7000 بار قرآن مجید ختم فرمائے تھے آپ نے۔ عقود الجمان، صفحہ نمبر 221۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 30 برس کامل ہر رات ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کیا ہے۔ فتاوی رضویہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 476۔ علماء کرام رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا ہے: سلف الصالحین رحمہم اللہ المبین میں بعض اکابر دن رات میں 2 ختم قرآن فرماتے تھے، 4 بعض 8۔ میزان الشریعہ از امام عبد الوہاب شعرانی قدس السرہ النورانی آپ فرماتے ہیں: سیدی مرصفی قدس السرہ الربانی ایک رات دن میں 3,60,000 ختم قرآن فرماتے۔ یہ بات
المیزان الشریعۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 پر ہے۔ آثار میں ہے امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بایاں پاؤں رکاب میں رکھ کر قرآن مجید شروع فرماتے اور داہنا سیدھا پاؤں رکاب تک نہ پہنچتا کہ کلام شریف ختم ہو جاتا۔ فتاوی رضویہ میں یہ بات ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی سواری تیار کرنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ سواری پر زین کس دی جاتی یہ زبور شریف ختم کر لیتے۔ رک رک کر پڑھنے والے ہمت نہ ہاریں۔ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تقریب بسم اللہ۔ حضرت خواجہ قطب الحق والدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جس دن 4 برس 4 مہینے 4 دن کی ہوئی، تقریب بسم اللہ مقرر ہوئی، لوگ بلائے گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے۔ بسم اللہ پڑھنا چاہی مگر الہام ہوا کہ ٹھہرو، حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ آتا ہے، وہ پڑھائے گا۔ ادھر ناگور میں قاضی حمید الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ جلد جا کر میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھا۔ قاضی صاحب فوراً تشریف لائے اور آپ سے فرمایا، صاحب زادے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور شروع سے لے کر 15 پارے حفظ سنا دیے۔ حضرت قاضی صاحب اور خواجہ صاحب نے فرمایا، صاحب زادے آگے پڑھیے۔ فرمایا، میں نے اپنی ماں کے شکم یعنی پیٹ میں اتنے ہی سنے تھے اور اسی قدر ان کو یاد تھے، وہ مجھے بھی یاد ہو گئے۔ پہلی درسگاہ حال، اگر آج بھی مائیں قرآن یوں محبت کریں قرآن سے تو بچے بختیار الدین کاکی جیسے پیدا ہوں گے۔ آج بچہ کی پہلی درسگاہ کا حال ہی بڑا نازک ہو گیا۔ آج کی ماں سارے ڈراموں کے ناموں کو تو جانتی مگر نماز پڑھنی نہیں آتی۔ نماز تو دور کی بات، صحیح طرح پاک ہونا بھی نہیں آتا۔ ناپاک ماں باپ سے بچہ پیدا ہوگا تو وہ کیسے پاک کام کرے گا؟ جب ماں باپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تو بچے کو کون سے محافظ قرآن ہوں گے؟ آج خواری ہمارا مقدر بن گئی ہے۔